اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات بجد محمد اگر آپ حضرات کو ناگوار نہ ہو تو ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد بہت ہی مختصر سی آیہ کریمہ قرآن مجید کی کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے سبیل ہدایت کر دیا اور اب تم مان کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا انکار کر کے اپنا شمار کافرین میں کر لو۔ دیکھیے ایک بہت ہی مختصر سی آیت ہے کہ جس میں سرزمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کے شامیانے کو بلند بنانے والا، ستاروں کو چمک عطا کرنے والا، سورج کو روشنی سے نوازنے والا، چاند کو چاندنی عطا کرنے والا، ہواؤں کا خالق، بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، پتھروں کو سختی عطا کرنے والا، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، انسان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرنے والا، زبان میں طاقت گویائی عطا کرنے والا، سننے کی صلاحیت سے نوازنے والا، ہاتھ پیروں میں جنبش کو پیدا کرنے والا، خون میں حرارت کو پیدا کرنے والا، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا، آدم کو علم عطا کرنے والا، نوح کو تقوی سے نوازنے والا، ابراہیم کو خلت کا شرف بخشنے والا، موسیٰ کو ہیبت عطا کرنے والا، عیسیٰ کو زہد عطا کرنے والا، ختمی مرتبت کو کائنات میں بھیجنے والا، جن کے ہاتھوں پر سنگریزے آ جائیں اور تلاوت کرنے لگیں اس نبی کو بھیجنے والا، ایک ایسے بندے کا خالق کہ جو سو جائے تو نبی نظر آئے، جاگے تو خدا نظر آئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عجیب و غریب انداز سے گفتگو فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ دیکھیے ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، ہدایت کا انتظام ہم نے کر دیا، اب تمہیں انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارا کام بس اتنا ہے کہ یا تو مان کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ دیکھیے یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ خداوند عالم نے سارے معاملے کو صاف کر دیا کہ اب ہدایت تبلیغ کا کسی کو حق نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس وقت ہمارے سامنے سارے ہندوستان کے نمائندے موجود ہیں، لہٰذا میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہایت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں کہ جو کام ہو جاتا ہے اسے دوبارہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو کام ہو جاتا ہے اسے دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اور کہا صاحب مجلسوں کا انتظام ہو گیا، جب مجلسوں کا انتظام ہو گیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب مجلس کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے، مجلس میں شرکت کی ضرورت ہے۔
نہیں توجہ فرما رہے ہیں، مجلس میں شرکت کی ضرورت ہے، یعنی اب آپ مجلس میں آئیں، آپ کو انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظام ہو گیا۔ ویسے ہی اللہ نے کہا ہدایت کا انتظام ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہدایت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آؤ۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آؤ۔ تمہیں جو ہماری طرف سے اختیار ہے وہ دو باتوں کا ہے، یا مانو اور مان کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ، اور یا پھر انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ دیکھیں، انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ اس آیت کو اگر سامنے رکھیں تو ایک بات تو بالکل صاف صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے ماننے کا نام شکر ہے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ نہ ماننے کا نام کفر ہے، دیکھیے ماننے کا نام شکر ہے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ ہم نے کہا صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ دیکھیے ہدایت کا انتظام کر دیا، ہم نے تبلیغ کا انتظام کر دیا۔ اب میرا ایک ہی سوال ہے مسلمانوں سے کہ جب اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا تو ہدایت کس کے ذریعے ہوتی؟ بھئی ہدایت کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ تو ان کا صاحب ہدایت ہادی کے ذریعے ہوتی ہے، ہدایت ہادی کے ذریعے ہوتی ہے، ہدایت رہبر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انتظام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے ہدایت دینے والے کو بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب میں نے بنا دیا تو اب تمہیں الگ سے بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ جسے میں نے بنا دیا اسے ماننے کا نام شکر ہے اور نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ دیکھیے نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اللہ نے بنایا تو کیا بنایا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب دو باتیں اللہ نے کہیں، مانو شاکرین میں شامل ہو جاؤ، یا انکار کر دو کافرین میں شامل ہو جاؤ۔ تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں، جو فرما رہے تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یا تو شکر کرو اور شاکر ہو جاؤ، اور یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ۔ بھئی یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ۔ اختیار تمہیں دیا، ہم نے انتظام کر دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے شکر کرو اور چاہے کفر کرو، چاہے کفر کرو۔ میں نے پوچھا شکر کیا ہے، کفر کیا ہے؟ دیکھیے شکر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ پوری توجہ سنیے گا، شکر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ تو اب شکر کرنے کی بہت سی تعریفیں ہمارے سامنے آئی، اس بات کا نام شکر ہے، اس بات کا نام شکر ہے۔ کیسے شکر کریں؟ کہا سجدہ شکر کیجئے، کہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا صاحب شکر کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف علماء نے بیان کی؟ اب جب ہم نے علماء کی کتابوں کو دیکھا تو پورے ملت کے علماء نے جو نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سب نے لکھا، چاہے وہ شیعہ علماء ہو اور چاہے وہ سنی علماء ہو، سب نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، اور سب کا نچوڑ یہ تھا کہ پوری توجہ سنیے گا، نچوڑ یہ تھا کہ کسی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کسی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے اور نعمت کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ دیکھیے نعمت کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ تو ہم نے کہا چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو اس کا اظہار کرنا اسی کا نام ہے شکر، اور چھپا لینا اسی کا نام ہے کفر۔ دیکھیے اسی کا نام ہے کفر۔ تو بھیا خود سوچئے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی مل جائے تو اس کے اظہار کا نام ہے شکر۔ اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، شاکرین میں شامل ہو جاؤ، اور اس چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی چھپا لینے کا نام ہے کفر۔ دیکھیے کفر، اور کفر کر کے کافر ہو جاؤ گے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ تو جب چھوٹی سے چھوٹی نعمت اظہار کر کے شاکر ہو جاؤ تو اگر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی چھپایا نہیں جا سکتا تو جہاں نعمتیں تمام ہو رہی ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تھوڑا سا پیچھے
دیکھیے چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بھی اظہار کا نام ہے شکر. تو جہاں اللہ کہے کہ آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا تو پھر اس نعمت کو بھی اظہار کرنے کا نام ہوگا شکر اور انکار کرنے کا نام ہوگا کفر. اور وہ کون سی نعمت ہے جہاں نعمتیں تمام ہو رہی ہیں؟ کہ وہ میدان غدیر میں جب اعلان ولایت علی ہوا تب اللہ نے کہا آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تو اگر میں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ علی ولی اللہ کہنے کا نام ہے شکر اور چھپا لینے کا نام ہے کفر. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا؟ اب الحمدللہ آپ جس شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ شہید ولایت ہیں. حق اہل بیت بیان کیا. آئیے مختار بھائی ادھر آئیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے یہ وہ ہیں کہ جنہی نے حق اہل بیت بیان کیا. دیکھیے حق اہل بیت بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شہید ہیں کہ جنہی نے حق اہل بیت کے مسئلے میں بہاویوں سمجھ لیں کہ کسی کی مروت نہیں کی. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، مروت نہیں کی، جان دے دی. حق اہل بیت کو بیان کیا، جان دے دی. حق اہل بیت کو بیان کیا، نہیں توجہ فرمائی، جان دے دی. حق اہل بیت کو بیان کیا. انہی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا کہ جان کا بچانا واجب ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک سنبھل کے باواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لیکن میں بہت جلدی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا، اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وقت نہیں ہے اور ساری باتوں کو سمیٹ لینا ہے. دیکھیں سمیٹ لینا ہے، اور خدا کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ہم اگر وابستہ ہیں تو آل محمد سے وابستہ ہیں. ہم کہیں ادھر ادھر کا تذکرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس اہل بیت اطہار جیسے ممدوح نہ ہوں تب ہم ادھر ادھر بھاگیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. اچھا بھائی، ہمارے بھائی کی بھتیجے کی جو بھی کہیے، بہرحال گزارش ہے آپ حضرات سے، اور ان کی گزارش پر میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات بھی اگر اندر آ کے فرش عزا پر بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اور آگے تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. دیکھیے فرش عزا پر بیٹھنے کا مسئلہ ہی الگ ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ فرش عزا پر شہزادی آ کے بیٹھ جاتی. خدا کی قسم کسی فرش پر معصومین نہیں آتے ہیں، لیکن یہ وہ نماز عشق اہل بیت ہے کہ جس کی جماعت میں خود قبول کرنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ آل محمد، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ترے اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور اگر ہم پہچانے جاتے ہیں تو مولا علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. دیکھیں پہچانے جاتے ہیں تو مولا علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آج زمانہ ہم کو کہتا ہے یہ علی والے ہیں. پوری توجہ سنیے گا، یہ علی والے ہیں. عجیب و غریب لوگ ہیں، ایک طرف ہم کو کہتے ہیں کہ یہ علی والے ہیں، اور دوسری طرف جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں. اے بھائی جواب تو آپ خود ہی دیے دے رہے ہیں. بھائی علی والے ہیں اس لیے علی کا ذکر کرتے ہیں، کسی اور والے ہوتے تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. بھئی آپ غور فرما رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی شان عجیب و غریب ہے، اور جب فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں تو اس میں اعتراض دشمن کرتا ہے، اور دشمن ہم سے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پوری توجہ سنیے گا، جو فضائل آل محمد کے لیے بیان کیے جائیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اور جب وہی فضائل کسی دوسرے کے لیے بیان کیے جائیں تو خوب سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
دیکھیے وہ خوب سمجھ میں آ رہے ہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ عجیب و غریب منزل ہو گئی ہے اور عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے۔ ادھر ہم نے فضائل آل محمد بیان کیے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہاں سے بیان کر دیا، وہ کہاں سے بیان کر دیا، ارے بھائی یہ کس کتاب میں لکھا ہے، ارے بھائی وہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ تو علی متقی کہتا ہے عقل ہوتی ہے تو عقل میں آتا ہے، اور جب عقل ہی نہیں ہے تو پھر عقل میں آنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ لیکن عقل میں آنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اب یہ غور طلب ہے کہ نہیں صاحب عقل میں نہیں آ رہا ہے، عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرے، ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے علی ہماری زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں، اسی لیے زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو علی کہتے ہیں۔ لیکن جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو علی کہتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو علی کہتے ہیں۔ ان کا علی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کے دل میں مولا علی کی جتنی محبت ہے اس ساری محبت کا زور لگا کے سنیے گا، اس لیے کہ یہ جملہ ہر ایک کے عقل میں نہیں آئے گا، ہر ایک کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے بھی نسلوں کی طہارت شرط ہے۔ پوری توجہ سنیے گا میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحب علی سمجھ میں نہیں آ رہے، علی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ہر وہ شے عجیب ہوتی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور جب کئی عجیب چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ عجائب بن جاتی ہیں، اور جب یہ عجائب کسی سے ظہور میں آتے ہیں تو وہ ان کا مظہر بن جاتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، وہ ان کا مظہر بن جاتا ہے، اور جسے اللہ مظہر العجائب کہہ دے پھر وہ بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ غور طلب ہے کہ ان کا صاحب فضائل علی بیان ہوئے، اور ان کا صاحب کتاب سے دکھائیے، ارے صاحب ثابت کیجئے، قرآن سے ثابت کیجئے، ارے بھائی ذکر اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، طہارت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، منزلت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، صداقت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، فضائل آل محمد قرآن سے ثابت کیجئے، طہارت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، فرش عزا قرآن سے ثابت کیجئے، عزائے اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے، یا علی کہنا قرآن سے ثابت کیجئے، سینے پہ ہاتھ مارنا قرآن سے ثابت کیجئے، ماتم کرنا قرآن سے ثابت کیجئے، عزا خانہ سجانا قرآن سے ثابت کیجئے، تعزیہ بنانا قرآن سے ثابت کیجئے، علم اٹھانا قرآن سے ثابت کیجئے، حسین کرنا قرآن سے ثابت کیجئے، سیاہ لباس پہننا قرآن سے ثابت کیجئے، اپنا مذہب قرآن سے ثابت کیجئے۔ میں نے کہا سب ہم ہی ثابت کریں، ارے بھائی کبھی آپ بھی تو کچھ ثابت کیجئے، آپ بھی تو کچھ ثابت کیجئے۔ آپ بھی وضو کرتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی کسی کو مانتے ہیں، آپ نے بھی کچھ بنائے ہیں، نہیں تو جو ہمارے بھائی آپ نے بھی کچھ بنائے ہیں، تو کبھی آپ اپنا وضو قرآن سے ثابت کیجئے۔ ارے جانے دیجئے قرآن کی کسی ایک آیت میں اپنے فرقے کا نام ہی ثابت کیجئے۔ اے صلوات بھائی محمد و آل محمد ہے، آئیے دیکھیں ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد، یہ قرآن سے ثابت کیجئے۔ اب جملہ آپ سماعت فرمائیے گا کہ جب کرے اہل بیت اطہار کی بات ہوئی، جب فضیلت آل محمد کی بات ہوئی، یہ قرآن سے ثابت کیجئے، وہ قرآن سے ثابت کیجئے، عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت ہو، طہارت اہل بیت قرآن سے ثابت ہو، ماتم کرنا قرآن سے ثابت ہو، کما لگانا قرآن سے ثابت ہو، خون بہانا قرآن سے ثابت ہو، یا حسین کہنا قرآن سے ثابت ہو، سیاہ لباس قرآن سے ثابت ہو، عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب اب ہم اہل بیت کو اپنے ہٹائے لیتے ہیں، اب آپ قرآن کو ثابت کیجئے۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کو ہٹا لیں تو قرآن ہی ثابت نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
دیکھیے قرآن ہی ثابت نہ ہوگا، یہ ہوا میں بات نہیں ہے، یہ خطابت میں بات نہیں ہے، بلکہ دو جملوں میں بات کی وضاحت کر دوں، قرآن کے معنی ہی ہے بہا ہوا، تو کس کا بہا ہوا؟ یہ علی کا بہا ہوا ہے، نام ہی رکھ دیا بہا ہوا، تاکہ ہر پڑھنے والا سمجھ لے کہ جو پڑھ رہے ہو یہ کچھ نیا نہیں ہے، کسی کا بہا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہ بات کہ صاحب عقلی دلائل، تو پھر ہر مسئلے میں عقلی دلائل مانگیے۔ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، کیا عقلی دلیل؟ نوح کے زمانے میں اتنا بڑا طوفان آ گیا، سب ڈوب گئے، ایک چھوٹی سی کشتی بچ گئی، عقلی دلیل۔ ابراہیم بھاگتے ہوئے شعلوں میں گئے، آگ نے نہیں جلایا، عقلی دلیل۔ موسیٰ نے دریائے نیل پاسا مارا، 12 راستے پیدا ہو گئے جناب، عقلی دلیل۔ کوئی مولوی صاحب جا کے دریا کے اوپر ڈنڈا ماریں، دیکھیں کئی راستے پیدا ہوتے ہیں، عقلی دلیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عقلی دلیل۔ رسول اللہ کے ہاتھ پر انگریزے آ گئے، تلاوت کرنے لگے، عقلی دلیل۔ نبی کے اشارے پر درختوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، عقلی دلیل۔ ہر جگہ سمجھ میں آ گئی، کہیں عقلی دلیل نہیں مانگی۔ حد یہ ہے کہ جن کے کچھ بھی فضائل نہیں تھے ان کے گڑھ گڑھ کے مان لیے، سمجھ میں آ گئے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، سمجھ میں آ گئے؟ نہیں سمجھ میں آئے تو آل محمد نہیں سمجھ میں آئے۔ جناب تصویر لکھنوی نے کیا خوبصورت 4 مصرے کہے، وہ کہتے ہیں عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، اور ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے۔ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، اور ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے۔ اور پہلے تو نور علی سے مول لے لی دشمنی، اب لحد میں رو رہے اور روشنی کے واسطے۔ اے صلوات بھیجیں۔ ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ اور خدا کی قسم کہ ہم پہچانیں گے علی کو، اور جناب فرما رہے ہیں کہ صاحب علی کو پہچنوایا جائے، اللہ اکبر۔ پہلے ہم تو پہچان لیں، آپ تو پہچان لیں، تب پہچنوانے کی بات کریں بھائی، تب پہچنوانے کی بات کریں۔ نبی نے فرمایا کہ یا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ دیکھیے شہید ثالث کے مزار پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہرحال انہیں اس حد تک آل محمد کی معرفت حاصل ہو گئی تھی کہ یہ شہید ثالث کہلائے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی شہید نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہر آدمی شہید نہیں ہوتا ہے کہ ملک پر مر گئے تب بھی شہید ہیں، اور اپنی زمین کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے اور تب بھی شہید ہیں، اور کسی نے آ کے قتل کر دیا جب بھی شہید ہیں، وقت کھانے کے چکر میں مر گئے جب بھی شہید ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یہاں تو عجیب و غریب مصیبت ہے، قاتل بھی شہید ہو جاتا ہے، مقتول بھی شہید ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے ہی سب شہید ہونے لگے تو شہادت ہی شہید ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایسے کوئی شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے آواز دی کہ اسی لیے ہم نے حسین کو سید الشہداء بنا دیا، اب جو حسین کو سردار مانے گا وہ شہید کہلائے گا۔ اے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ اب یہ پہچانیں گے صاحب، ہم پہچانیں گے۔ ارے بھائی آپ کیا پہچانیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، بات ہی ختم ہو گئی، کوئی تیسرا ہے ہی نہیں بیچ میں۔ یا میں نے پہچانا
نہیں ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان بھر کے لوگ یہاں کے اوپر موجود ہیں، لہٰذا میں ایک جملہ آپ کو خالی اشارہ میں کروں گا، سمجھنا تو آپ کا کام ہے، بہرحال آپ سمجھ لیں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اور رسول نے پہچانا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اور نبی نے پہچانوایا، بلکہ یہ فرمایا کہ یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے پہچانا اور رسول نے پہچانا تو زمانہ کہتا سارے رسولوں نے پہچان لیا، اگر کہہ دیتے کہ میں نے پہچانا اور نبی نے پہچانا تو لوگ کہتے کہ سارے نبیوں نے پہچان لیا، بلکہ فرمایا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں نے بھی نہیں پہچانا، سارے رسولوں نے بھی نہیں پہچانا، بلکہ پہچاننے والا وہ نبی ہے جو صاحب معراج ہے۔ اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، علی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم، جملہ سنیے گا، علی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم جو کوالیفیکیشن ہے وہ صاحب معراج ہونے کی ہے۔ اب اگر کوئی صاحب معراج ہو تو وہ کہے کہ میں نے پہچانا۔ معراج میں کیا ہوا؟ اللہ اور نبی میں گفتگو، نبی جانے والے، اللہ لے جانے والا، اللہ گفتگو کر رہا ہے، اللہ بھی پہچاننے والا، نبی بھی پہچاننے والے، اللہ بھی پہچاننے والا۔ دیکھیں ایک جملہ ضرور کہوں گا، چاہے جس کی سمجھ میں آئے جو فتویٰ لگا دے، اللہ بھی پہچاننے والا، نبی بھی پہچاننے والے، اور خدا کی قسم کسی میں ہمت ہو تو تاریخ سے جواب دے، اللہ بھی پہچاننے والا، نبی بھی پہچاننے والے، اللہ بھی پہچاننے والا، نبی بھی پہچاننے والے۔ اور جب دو پہچاننے والوں میں گفتگو ہوئی تو اسی کو معراج لکھا گیا، اسی کو معراج لکھا گیا۔ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ چلیے، جب دو پہچاننے والوں میں گفتگو ہوئی تو اسی کو معراج لکھا گیا، اور جب دو پہچاننے والے بات کرنے لگے تو ایک پہچاننے والے نے دوسرے پہچاننے والے سے پوچھا کہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اما جب پہچاننے والا پوچھ رہا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ علی علی آئیے جائیے۔ خدا کی قسم آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، ارے صاحب علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم بڑھا دیتے ہیں تو ہم ہیں کتنے؟ بھئی ہم تھوڑے ہی سے تو ہیں، آپ ہی کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں آپ کم ہیں، تو ہم تھوڑے سے ہو کے بڑھا دیتے ہیں، آپ زیادہ ہو کے گھٹا کیوں نہیں پاتے؟ تو جو ہمارے اے بھائی آپ گھٹا دیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ ہم آپ کا ہاتھ پکڑے تو کھڑے نہیں ہیں کہ صاحب آپ گھٹائیے گا نہیں، آپ ماشاءاللہ دشمنی میں آگے بڑھئے، نہیں تو جو فرما رہے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں نا، آپ گھٹا دیجئے، کیا پریشانی ہے اس میں؟ تو زمانہ کہتا ہے صاحب کیا گھٹائیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑوں کو۔ کیا دیکھ لیا؟
کا گھٹانے کے چکر میں خود ہی گھٹ گئے. اے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. دیکھیے گھٹانے کے چکر میں خود ہی گھٹتے چلے گئے. آل محمد کے گھٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو جب آپ یہ جانتے ہیں تو کیوں دشمنی کرتے ہیں بھائی؟ کیوں اعتراض کر؟ نہیں ہم تو یہ کہتے کہ آپ جو چاہے پڑھیے، اب ہم سے نہ کہیے. اے بھائی ہم تو آپ سے کبھی نہیں کہتے کہ آپ غدیر پڑھیے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ خیبر پڑھیے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ خندق پڑھیے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ فضائل پڑھیے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ علی ولی اللہ پڑھیے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ نوحہ پڑھیے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ ماتم کیجئے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ فضائل آل محمد پڑھیے. ہمیں تو آپ سے بس یہ شکایت ہے کہ آپ سقیفہ کیوں نہیں پڑھتے. کیا بات ہے. ہم غدیر سے چلے ہیں، ہم غدیر پڑھتے ہیں. آپ جہاں سے چلے ہیں وہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور مزے کی بات یہ ہے نہ خود پڑھتے ہیں نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. لیکن میرے ساتھ ساتھ چلیے جو میں عرض کر رہا ہوں، عداوت اہل بیت میں لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ جو فضائل آل محمد کو دیے گئے ہڑپ لیے. علی کو صدیق کہا گیا، کہا یہ نہیں وہ تو وہ ہیں. علی کو فاروق کہا گیا، اور کہا یہ نہیں وہ ہیں. پوری توجہ سنیے گا، یہ نہیں وہ ہیں. علی کو امام کہا گیا، یہ نہیں وہ ہیں. علی کو ولی کہا گیا، یہ نہیں وہ ہیں. آپ نے غور فرمایا، جو آل محمد کو کہا گیا لوگوں نے وہ القاب چھین لیے. یہ ہمارا ہے. اب تو حد ہو گئی. اگر آیتیں بیان کی تو اس میں بھی گڑبڑ. ارے کیا بات ہے. ارے کیا بات ہے. یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے. یہ تو ان کے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سرکار آپ بہت بڑے لوگ ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا آپ کا. اس لیے کہ بڑی بڑی جنگوں میں ہم نے بڑے غور سے آپ کو دیکھا مگر آپ دکھائی نہیں دیے. ارے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. آپ کا ایک ایک آیت میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ آل محمد کے لیے ہے، رہنے دیجئے. آپ پریشان نہ ہوئیے. اللہ سب کا ہے جناب. اللہ سب کا ہے جناب. اگر تھوڑی سی آیتیں آل محمد کے لیے بھیج دی ہیں تو انہیں انہی کے لیے رہنے دی. آپ کے لیے تو ماشاءاللہ پورا سورہ منافقون موجود ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے محمد. پوری توجہ سنیے بھائی، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ارے کیا بات ہے. اور یہ بات کہ صاحب پڑھاتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ نبی کہہ دیا جائے. الحمدللہ ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی علی کو نبی کہے. یا اس مجمع میں کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ علی کو نبی کہا جائے؟ کوئی نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے علی کو اس کی ضرورت ہی نہیں. اما جو زمانے کی خدائی کو ٹھکرا دے، اور یہ بات کہ صاحب آپ چاہتے ہیں کہ نبی کہا جائے، آپ نبی کہا جائے، نبی کہا جائے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم چاہیں بھی تو کس منہ سے چاہیں. اما جہاں خدا کہنے والے موجود ہوں ان کے سامنے ہم نے نبی کہا بھی تو کیا کہا؟ آپ غور کر رہے ہیں بھائی، نبی کہا بھی تو کیا کہا؟ لہذا ہم نے کبھی نہیں چاہا. آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے تو بہت کچھ ہیں مگر ہمارا چاہا ہوا ہوتا کہاں ہے؟ کیا بات ہے. ہمارا چاہا ہوا ہوتا کہاں ہے؟ اس لیے کہ اسلام ہمارے چاہنے کا نام نہیں ہے. اسلام ہمارے چاہنے کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ کے چاہنے کا نام ہے. اسلام اللہ کے چاہنے کا نام ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ دین ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ اسلام ہے. اس نے جسے نبی بنایا وہ نبی ہے، اس نے جسے امام بنایا وہ امام ہے، اس نے جسے پیغمبر بنایا وہ پیغمبر ہے، اس نے جسے رسول بنایا وہ رسول ہے، اس نے جسے ولی بنایا وہ ولی ہے.
ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی دشمن علی ہمیں زمانے میں نہ نظر آئے، مگر ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا چاہا ہوتا کہاں ہے؟ ہم نے نہیں چاہا، پوری توجہ سنیے گا، ہم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی کہہ دیا جائے. نہیں، اللہ نے تو نبی نہیں بنایا. اب اگر یوں ہی بات کرنا ہے، بحث ہی کرنا ہے، تو پھر یوں ہی کر لیجئے. اللہ نے نہیں بنایا یہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن کیوں نہیں بنایا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. تو کیوں نہیں نبی بنایا اللہ نے، کیوں نہیں رسول بنایا اللہ نے، کس وجہ سے نہیں بنایا؟ کیا کمی تھی ہمارے علی میں جو نے نبی نہیں بنایا، جو نے رسول نہیں بنایا؟ آدم کو نبی بنایا، کیوں بنایا؟ علم تھا. نوح کو نبوت عطا کی اس لیے کہ تقویٰ تھا. ابراہیم کو خلت عطا کی اس لیے کہ خلت تھی، نبی بنا دیا. موسیٰ کے پاس ہیبت تھی، نبی بنا دیا. عیسیٰ کے پاس زہد تھا، نبی بنا دیا. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، صرف علم تھا، نبی ہو گئے. صرف تقویٰ تھا، نبی ہو گئے. صرف خلت تھی، نبی ہو گئے. تو جہاں ایک ایک صفت تھی وہاں تو نبوت بھی ہے، پیغمبری بھی ہے، رسالت بھی ہے. اور جس کے لیے ختمی مرتبت میں ارشاد فرمایا، آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں. دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے. کیا بات ہے! واہ واہ واہ! تو جہاں سارے انبیاء اپنے سارے صفات کے ساتھ موجود ہوں، اسے نہ نبی، اسے نہ رسول، اسے نہ پیغمبر. وجہ کیا ہے؟ اب جملہ سنیے گا، ایسے سنیے گا کہ ایسا محسوس ہو ہر دشمن علی کو کہ یہ مجمع علی کے فضائل سن کے خوش ہو رہا ہے. کیا بات ہے! ایسے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. علی کو نبی نہیں بنایا، علی کو رسول نہیں بنایا، علی کو پیغمبر نہیں بنایا، علی پر کتابیں نہیں نازل کی، علی پر شریعت نہیں نازل کی. اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے صفات کا مظہر بنایا. کیا بات ہے! واہ واہ واہ! نہیں توجہ فرمائیے. اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اس نے آواز دی، میرے علی تم میرے صفات کے مظہر ہو، جو میرے لیے نہیں وہ تیرے لیے بھی نہیں. میں بھی نبی نہیں، تم بھی نبی نہیں، کیا بات ہے! میں بھی رسول نہیں، تم بھی رسول نہیں، میں بھی پیغمبر نہیں، تم بھی پیغمبر نہیں. دیکھیے تم بھی پیغمبر نہیں، لیکن میں بھی مولا، تم بھی مولا، میں بھی ولی، تم بھی ولی، اور میں بھی علی اور تم بھی علی. اور جو چیزیں میں نے اپنے لیے پسند کی ان سب میں تم شریک. دیکھیے ان سب میں تم شریک. میں اسلام کو بھیجنے والا، تم بچانے والے. میں نبی کو نبی بنانے والا، تم حفاظت کرنے والے. میں کعبے کو بنوانے والا، تم آ کے آباد کرنے والے. میں ذوالفقار بھیجنے والا، تم ہاتھ میں لے کے چلانے والے. میں قرآن نازل کرنے والا، تم زبان سے سنانے والے. تم زبان سے سنانے والے. ستارے کو میں بناؤں گا، دہلیز پر سجدہ تم کراؤ گے. سورج کو میں خلق کروں گا، اشارے سے تم پلٹاؤ گے. خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا، ٹھوکروں سے مردے تم جلاؤ گے. رزاق میں کہلاؤں گا، روٹیاں تمہارے در سے منگاؤں گا. معراج میں محمد کو میں بلاؤں گا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ. سبحان اللہ! واہ واہ! اللہ اللہ! واہ واہ واہ!
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اب کہہ رہے نہیں الگ، واہ کیا بات ہے؟ واہ، ہم نصیری نہیں مومن ہیں، مگر ایسے ہیں بعض حالات میں لنا مالا حالات، بعض حالات میں حیدر کو خدا کہتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری، علی. نعرہ صلوات. اب بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد میں مصائب عرض کر دوں، اس لیے کہ اس کے بعد بھی مجلس ہونا ہے، اور اس کے بعد شکارپور کے حضرات کی انجمن جو ہے وہ ماتم کرے گی، آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوں. لہذا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی بنا دیا جائے اور علی کو نبی سمجھ لیا جائے. پوری توجہ سنیے گا، حالانکہ میری آج کی اس گفتگو کے اوپر کافی پیسے ہوں گی، لیکن بحمداللہ جو فتویٰ دل چاہے آپ کا دیجیے گا، لیکن خدا کی قسم مجھے وہابی نہیں کہہ پائیے. ارے کیا بات ہے، واہ ہر الزام مجھے قبول ہے محبت اہل بیت. پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ آپ غور فرمائیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب آپ علی کو چاہتے ہیں کہ نبی کہہ دیا جائے، بس ادھر آپ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی سمجھ لیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی سمجھ لیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی سمجھ لیا جائے. اب جملہ سنیے گا، تاریخ پر جن حضرات کی نظر ہے وہ میری بات کی گواہی دیں گے نعرے لگا کے، اور ہمارے فرقے کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے علم کا مجھے پتہ نہیں، اس لیے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس کی سمجھ میں علی نہ آئے اس سے بڑھ کے کوئی جاہل ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا میں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی بات عرض کر رہا ہوں، تاریخ پر نظر رکھیے اور اس کے بعد علی متقی کی اس بات کا جواب دیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر غلط کہہ دوں اور غلط کوئی ثابت کر دے تو مذہب بدلنے کے لیے تیار، اور اگر نہ ثابت کر سکو تو کم سے کم اپنا مذہب نہ بدلو، لیکن یہ کہ خاموشی تو اختیار کر سکتے ہو. اس لیے کہ ہمیں ایسے افراد کہ جن کے خاندان کا کچھ پتہ نہ ہو انہیں اپنے فرقے میں جگہ نظر نہیں آتی کہ وہ حضرات آئیں، لہذا ہم ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتے. ایک بات بس، ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ ہم علی کو خدا سمجھیں یا علی کو رسول سمجھیں یا علی کو نبی سمجھیں. پوری توجہ سنیے گا، ہم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، ہماری قوم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، آدم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، ابراہیم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، موسیٰ نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، نوح نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، سلمان نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، قمر نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، مقداد نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، میثم تمار نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، حذیفہ نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، حسنین نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، شہزادی نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، 72 شہداء نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، حسین کرنے والوں نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، جبریل و میکائیل و اسرافیل نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، اس قوم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، ہمارے بزرگوں نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، ہماری بیویوں نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، ہمارے خاندانوں نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، ہمارے علماء نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، شہید ثالث نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے، مگر اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اللہ نے شب ہجرت اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے یہ چاہا کہ ایک رات ہی صحیح،
ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک بات ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. تاریخ اسلام میں ایک رات ایسی گزری کہ جس میں علی کو نبی سمجھا گیا اور اللہ اس بات پر اتنا راضی ہوا کہ اس نے رضائیں علی کے حوالے کر دی. اب جس بات پر اللہ راضی ہو جائے اس پر اگر مسلمان ناراض ہو جائے تو شاید اسی لیے اللہ نے جہنم بنا لیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں علی کو نبی سمجھا گیا. علی کو نبی سمجھا گیا. اب ایک سوال ہے ہمارا ان لوگوں سے کہ جن کی سمجھ میں فضائل علی نہیں آتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں غالی ہونے کا فوراً فتویٰ صادر کر دیتے ہیں. ہمیں للہ یہ بتا دیجئے کہ جس رات علی کو نبی سمجھا گیا، سنیے گا قبلہ، علی کو نبی سمجھا گیا تو علی کو نبی سمجھنے سے اسلام کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ بس ایک ہی میرا سوال ہے کہ بھائی فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ اگر کہیں وہ نہ سمجھتے، جملہ کہوں آپ کے سامنے، اگر وہ علی کو نبی نہ سمجھ کے بیٹھے رہتے تو نبی کو تو اللہ بچا لیتا مگر ساتھی ضرور مارا جاتا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے محمد. یہ غور طلب ہے کہ علی کو نبی سمجھا گیا. کہا نہیں صاحب ایسا نہیں تھا، وہ تو خطرہ تھا اس لیے بلا لیا تھا، اس میں اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. خطرہ تھا اس لیے بلا لیا تھا. کہاں اس لیے بلا لیا؟ اے بھائی آپ نبی کی کیسے رضا ثابت کر دیں گے؟ اللہ کی رضا کیسے ثابت؟ ہم اللہ کی رضا تو ایسے ہی ثابت ہے کہ اللہ نے رضا ہی علی کے حوالے کر دی. اس میں ثابت کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیت موجود ہے، یہ بھی لے جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو چوری ہو رہی ہے، آپ ہمارے اب تو چوری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا صاحب ٹھیک ہے یہ بھی لے جاؤ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا علی ایسا ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر شے کو علی کی ضرورت ہے. پوری توجہ سنیے گا. اللہ کو اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے علی کو گھر میں بلانا پڑا. نبی کی رضا کیسے ثابت ہوگی؟ اگر نبی اس بات پر راضی نہ ہوتے تو علی کو بلاتے ہی نہ. ان کا صاحب کیوں نہ بلاتے؟ اس لیے کہ خطرہ تھا. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس خطرے کو کم سے کم اب اس وقت ہندوستان میں رہنے والے تو خوب سمجھ لیں گے، اس لیے کہ خوب خطرہ ہے. توجہ فرمائیں. بحمداللہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہم در مشکل کشا سے وابستہ ہیں. لہذا ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. جنہیں پرواہ ہوتی ہے وہ روتے رہتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں، سب سے مطلب نہیں ہے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک نام حیدر کرار باقی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. لیکن مسلمانوں کو تو خوب خطرہ ہے بھائی، خوب خطرہ ہے. اور خاص طور سے ہندوستان میں تو پوچھئے نہیں. اللہ اکبر، کیسا خطرہ! حکومت بھی خلاف نہیں. تو جو فرما رہے ہیں سب سے زیادہ وہی رو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہر معاملے میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اور جب یہ مشکل بن کے پارٹی آ گئی تو دوسری پارٹی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اب پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ سمجھ کے پکار رہے ہیں یا بندہ سمجھ کے پکار رہے ہیں. یہ تو پکارنے والے جانے، ہم نے کبھی کسی کو نہیں پکارا سوائے علی. لیکن سوائے علی کہ ہم نے کسی کو نہیں پکارا. لیکن ہمارا ایک سوال فطری ہے،
خطرے کو تو سب جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ خطرے کے عالم میں، پورے غور سے سنیے گا، خطرے کے عالم میں سوتے کو جگایا جاتا ہے یا جاگتے کو سلایا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 بھائی خطرہ ہے۔ علی 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 آپ نے کبھی غور کیا کہ بھائی خطرے کے عالم میں جاگتے کو سلایا جاتا ہے یا سوتے کو جگایا جاتا ہے؟ اگر خطرہ تھا تو نبی نے بلایا، کیا کہا کہ یا علی میرے بستر پر سو رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ علی میرے بستر پر سو رہا ہوں، اور ایسے نہ سو رہا ہو بلکہ چادر میری اوڑھ کے سو رہا ہو، کیسا خطرہ ہے بھائی؟ چادر اوڑھ کے سو رہا ہو، ایک تو ہے بستر پر لیٹ جاؤ تبھی خطرہ، بھائی بستر پر لیٹ جاؤ یہی خطرہ، اور پھر چادر اوڑھ لو دشمن دیکھ کے پہچان بھی نہ پائے، خطرے میں اضافہ۔ دیکھیے خطرے میں اضافہ، اور پھر کہا کہ ایسے سو رہو کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے۔ دیکھیے خطرے میں 3 گنا اضافہ، نہیں توجہ فرمائیے۔ علی خیبر میں لڑے، خندق میں لڑے، احد میں لڑے، تمام جنگوں میں لڑے، فتح حاصل کی، لیکن علی نے اپنی جان کو خطرے میں شب ہجرت ڈالا، اور جب جان جانے کا خطرہ اٹھایا تب اللہ نے مرضیاں حوالے کی۔ آپ نے غور فرمایا؟ مرضیاں حوالے کی، تو اب خطرہ، علی سو رہو، پوری ہجرت پڑھیے سونے پر سو رہا ہے، یا علی بستر پر سو رہو، چادر اوڑھ کے سو رہو، میری طرح سو رہو، ایسے سو رہو کہ جیسے بس تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے، ایسے سو رہو کہ تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے، تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے، ایسے سو رہو۔ علی ابن ابی طالب نے سونے ہی کی بات کی ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی، میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ نبی کا جواب بھی جا کے پڑھ لیجئے، نبی نے فرمایا کہ یا علی تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ سونے پر زور اور حفاظت کی بات، خطرے کا میدان، نبی خود نہیں سو رہے ہیں، علی کو سلایا جا رہا ہے، یا ہمارے لیے ایک جواب فراہم کیا جا رہا ہے۔ نبی نے آواز دی تمہارا یہ طرز ہوگا، انداز ہوگا، ٹھوکر لگی تو یا علی، بیمار ہوئے تو یا علی، پریشان ہوئے تو یا علی، اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، مصیبت آئی تو یا علی، پریشانی ہوئی تو یا علی۔ جب ہر مشکل میں تم علی کو پکارو گے تو زمانہ تم سے کہے گا علی آپ کی کیسے مدد کریں گے؟ علی تو نجف میں سو رہے ہیں، کیا بات ہے، علی تو نجف میں سو رہے ہیں، جو سو رہا ہے وہ مدد کیسے کرے گا؟ نبی نے شب ہجرت بستر پر علی کو سلا کے بتایا علی اس ذات کا نام ہے جو شب ہجرت سو جائے تو میری حفاظت کرے، نجف میں سو جائے تو تمہاری حفاظت کرے۔ ایک سب مل کے باواز بلند صلوات۔
بس عزیزان محترم آپ غور فرمائیں کہ مولا کائنات کو مشکل کشا بنایا گیا اور علی ہی مشکل کشا ہے. اٹھتے بیٹھتے علی کا نام لیجئے تو ہر مشکل آسان. اس لیے کہ مشکلوں کو مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہنچنے میں جہاں علی کا نام آ جاتا ہے. اور جب ہم عادی ہو جائیں گے علی کا نام لینے کے تو جو لوگ ہمیں قبر کی مصیبتوں سے ڈراتے ہیں وہ خود ڈریں گے, ہمیں ڈر نہیں لگے گا. اس لیے کہ ہم سے تو مولا علی نے قبر میں آنے کا وعدہ کیا ہے. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں, ہم سے سانپ نے آنے کا وعدہ نہیں کیا ہے, ہم سے علی نے آنے کا وعدہ کیا ہے. اور ہمیں کیونکہ علی پر یقین ہے لہذا علی ہی آئیں گے. اور علی نے آتے ہی اسی لیے اژدہے کو چیر دیا تھا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی ڈرانے بیٹھ جائے تو کہہ دینا وہ آئے گا جو بچپنے میں اژدہے کو چیر چکا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. اور خدا کی قسم اگر ہم جنت میں نہ جائیں گے تو پھر کوئی جنت میں نہیں جائے. اس لیے کہ اگر آل محمد سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے تو پھر کسی الٹے سیدھے سے محبت کرنے والے کے لیے جنت نہیں. اگر جنت جانا ہے تو سرداران جوان جنت کے دربار میں حاضری دو. عزیزان محترم, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جب ہر ایک کی مشکل آسان کرنے آ جاتے ہو کربلا میں بھی آ جاؤ. حسین جلتی ہوئی ریت پر پڑا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. کسی غم کو ہمارے پاس پروردگار آل محمد کے صدقے میں آنے نہ دے اور غم اہل بیت کو ہم سے دور جانے نہ دے. ہم جئیں تو حسین حسین کرتے رہیں, ہم قبر میں پہنچیں تو ہماری آنکھوں میں اشک عزائے سرکار سید الشہداء. زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. رو لیجئے, رونے میں کمی نہ کی جگہ. شہید کی بارگاہ ہے اور شہید کی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ حسین جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا. حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. عزیزوں, آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں. ہاں بے شک ہمارے پاس دعوی محبت ہے, ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین بھی ہم سے بڑی محبت ہے. حسین بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. حسین بھی ہمیں بھولنے والے نہیں ہیں. کربلا معلیٰ میں جو ذاکرین بیان کرتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, ماتم ہوتا ہے. ایک دور تھا کہ جب قبر مطہر پر روضہ نہیں بنا ظالم زیارت سے روکتے تھے, اور پھر دھیرے دھیرے حالات نے کروٹیں بدلیں اور روضہ تعمیر ہو گیا. روضے میں مجلسیں ہونے لگیں, آقا حسین کی بارگاہ میں ماتم ہونے لگا, دور دور سے زائرین زیارت کو آنے لگے.
اس دور کے روضے کے کلید بردار تھے سید میندھی نام کے ایک شخص. میں نے اپنے بزرگوں سے واقعہ سنا اور خدا کی قسم صحیح تصور ہو جائے تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک بی بی کا واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے. کربلا معلیٰ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے جسے شہر ہلہ کہا جاتا ہے. وہاں بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، زید الشہید وغیرہ سب وہیں. اسی شہر سے ایک بی بی آقا حسین کے روضے پر زیارت کے لیے آتی تھی. بڑے غور سے سنیے گا، 30 برس ہو گئے تھے اور یہ حسین کے روضے پر آتی تھیں اور مصائب سرکار سید الشہداء بیان کرتی تھیں اور تڑپ تڑپ کے روتی تھیں. ایک روز جب یہ بی بی آئیں تو شب جمعہ تھی، مجمع بہت زیادہ تھا، ان کا بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، لہذا یہ بی بی روضے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں اور روضے کے باہر بیٹھ کے گریہ کرتی رہیں، روتی رہیں، آنسو بہاتی رہیں، گریہ کرتی رہیں. دیکھیے گریہ میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے گریہ پر آقا حسین کی نظر ہوتی ہے. اور جو بیویاں گریہ کرتی ہیں وہ یہ سوچ کے گریہ کریں کہ آپ کے گریہ کو بھی وہ دیکھ رہا ہے جس پر آپ رو رہی ہیں. اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جب مومنین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو شہزادی کونین کے دونوں ہاتھ بلند ہوتے ہیں، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ بی بی باہر بیٹھ کے روتی رہیں. جب مجمع کم ہوا تو یہ بی بی روضے کے اندر داخل ہوئیں، زری کا طواف کیا اور جہاں پر شہزادہ علی اکبر اور آقا حسین کی زری ملتی ہے ان دونوں زریوں کے درمیان بیٹھ گئیں اور ایک ہاتھ اپنا زری حسین پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنا زری شہزادہ علی اکبر پر رکھا اور رونا شروع کیا. کبھی اون محمد کو یاد کیا، کبھی قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا، کبھی علی اکبر کے سینے پر ماتم کیا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے، کبھی اجڑا ہوا گہوارہ یاد آ گیا، کبھی حسین پر آنسو بہائے، تڑپ تڑپ کے روتی رہیں، یہاں تک دربار برخاست کرنے کا وقت آ گیا. خادم نے آگے بڑھ کے کہا بی بی اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، دربار برخاست کرنے کا وقت ہے. یہ بی بی کچھ گراں گوشت تھیں اور کچھ رقت کا جوش تھا، نہیں سنا. پھر کہا، پھر نہ سنا. تیوارا کہا، پھر نہ سنا. خادم نے سوچا کہ روضے کے اور دروازوں کو بند کیا جائے. وہ چلا گیا، سارے دروازوں کو بند کر کے پھر آ کے دیکھا تو پھر یہ بی بی وہیں بیٹھی رو رہی تھیں. اس نے پھر آواز دی کہ بی بی اب تم اپنے گھر چلی جاؤ. ان بی بی نے پھر نہ سنا. تو اب خادم کو غصہ آ گیا. اس نے روضے کی جاروب اٹھائی اور ان بی بی کی پشت پر جاروب مار دی اور کہا کہ میں تجھ سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ لیکن تم سنتی نہیں ہو. ضعیفہ نے مڑ کے خادم کی صورت دیکھی، پھر خادم سے کچھ نہ کہا، زری اقدس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑی ہوئیں اور زور سے زری کو ہلایا اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا کہ مولا میں 30 برس سے آتی تھی، آپ کے مصائب کو سن کے روتی تھی، یاد کرتی تھی، روتی تھی، آنسو بہاتی تھی. مولا آج مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا. آقا آپ کی زری کے پاس میری پشت پر جاروب ماری گئی.
آقا اب جا رہی ہوں، اب کبھی نہ آؤں گی۔ یہ کہہ کے یہ ضعیفہ اپنے گھر چلی گئی، دربار برخاست ہو گیا، نصف شب گزر رہی تھی۔ سید مہندی کا بیان ہے کہ نصف شب گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی کہ کوئی میرا نام لے کے مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون مجھے بڑی دیر سے پکار رہا ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو آواز آئی، بھائی سید مہندی، یہ غریب حسین تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا ہے۔ سید مہندی کہتے ہیں کہ اب جو میں نے نام حسین سنا تو میں بے قرار ہو کے دوڑا، اور اب جو میں حرم پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حرم کھلا ہوا ہے، شمع روشن ہے، اور آقا حسین زری اقدس سے تابہ کمر یعنی کمر تک باہر تشریف فرما، اور اس عالم میں کہ ایک ہاتھ اپنا زری پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنی کمر سنبھالے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا، آقا یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ امام نے فرمایا، سید مہندی نہیں پہچانا؟ ارے یہ تو علی اصغر کا لہو ہے، یہ سینے پر علی اکبر کا لہو ہے۔ کہا آقا کہ اب تک حضرت عباس کے مرنے کا غم کم نہ ہوا جو ایک ہاتھ سے کمر سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ جملہ سنیں گے آپ کے مظلوم آقا کا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ بھائی سید مہندی، وہ تو غم تھا ہی اور ہمیشہ رہے گا، لیکن آج مجھے ایک صدمہ اور ہوا۔ سید مہندی تڑپ گئے، آقا اب کس کی مجال جو صدمہ پہنچائے؟ کہ سید مہندی ایک ضعیفہ میری چاہنے والی شہر حلہ سے یہاں آتی تھی، میرے مصائب کو یاد کر کر کے روتی تھی، آج بھی وہ آئی تھی میری مصیبتوں کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ میں بھی بڑے غور سے سن رہا تھا، خادم نے اس کی پشت پر جارو مار دی، جس کا مجھے بہت صدمہ ہوا، اور وہ مجھ سے یہ کہہ کے چلی گئی، آقا میری محنت کا مجھے صلہ مل گیا، لو اب جا رہی ہوں، اب کبھی نہ آؤں گی۔ اے سید مہندی یاد رکھو، جب تک وہ بی بی راضی نہ ہوگی حسین بھی راضی نہ ہوگا۔ سید مہندی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آقا میں اسے کہاں تلاش کروں، وہ بی بی کون ہے؟ آقا حسین نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ جب پتہ مل گیا تو آقا حسین نظروں سے غائب ہو گئے۔ سید مہندی کہتے ہیں میں نے زار و قطار رونا شروع کیا، میرے رونے کی آواز سن کے خدام اپنے حجروں سے نکل آئے، مجھے آ کے گھیر لیا۔ اے سید مہندی، اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا سب جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ وہ کون تھا جس نے کل شب میں ایک بیوی کی پشت پر جارو ماری؟ ایک خادم کھڑا ہو گیا، ہاں یہ عمل مجھ سے سرزد ہوا، لیکن یہ تم نے کیوں پوچھا؟ اس وقت پوچھنے کا سبب کیا ہے؟ ارے کیا غضب کیا، آقا کو ناگوار گزرا، آقا تشریف لائے تھے، فرما رہے تھے کہ میں راضی نہیں ہوں، بس نے زری کو پکڑ لیا، میرے حسین مجھے معاف کر دو۔ سید مہندی نے بازو پکڑ کے اٹھایا، حسین ایسے نہیں راضی ہوں گے، جب تک وہ بی بی راضی نہ ہو اسے کہاں تلاش کریں؟ ہمیں پتہ بتایا ہے، سب کو لیے ہوئے شہر حلہ پہنچے، اس بی بی کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، اندر سے اس مومنہ کی آواز آئی، ارے کون مجھ غریب کے دروازے پر آ گیا؟ ارے مجھے تو حسین کے دربار سے نکال دیا گیا۔ کہا حسین کے روضے پر چلو۔ کہا میں نہ جاؤں گی، میری محنت کا صلہ مل گیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے سید مہندی نے کہا اے بی بی سارا واقعہ سن لو، پھر تمہیں اختیار ہے۔ یہ کہہ کے سارا واقعہ بیان کیا۔ خادم نے آگے بڑھ کے قدموں پر سر رکھ دیا، لیکن ہاں جب اس مومنہ کو معلوم ہوا کہ حسین نے بلایا ہے تو سر پر فوراً نڈا ڈالی، سب کے ساتھ کربلا پہنچی، روزے کو دیکھ کے دوڑی، زری کو پکڑ کے عجیب جملہ کہا، آقا میری پشت پر اتنی سی جاروب لگی تو اتنا صدمہ ہوا۔ ارے اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب زینب و ام کلثوم پشت پر تازیانے کھاتی ہوئی دیار بدیار گھمائی